الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انفو اینڈ وظائف کے ناظرین، امید ہے کہ آپ اللہ پاک کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل آخر تک دیکھنا ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی تمام نیو ویڈیو آپ کو فوراً مل سکیں۔ محترم ناظرین، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا۔ ساری زندگی اس نے گناہوں کے اندر گزار دی، اپنے رب عز و جل کی نافرمانیوں کے اندر گزار دی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، جب وہ بندہ مر گیا، تو لوگوں نے، اس کے قصبے والوں نے، اس کے گاؤں والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا، گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تو اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا اے موسیٰ، فلاں گاؤں کے اندر، فلاں قصبے کے اندر میرا ایک بہت ہی برگزیدہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اور لوگوں نے اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ اے موسیٰ، تم جاؤ اور جا کے میرے اس برگزیدہ، میرے اس پیارے بندے کو وہاں سے اٹھاؤ، اور اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اس گاؤں کی طرف، اس بستی کی طرف چل پڑے۔ جب اس بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک گندگی کے ڈھیر پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھانا چاہا تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بندہ تو بہت گناہ گار ہے، یہ بندہ بہت سیاکار ہے، اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اس بندے نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی ہے، اس بندے نے کبھی بھی کوئی بھی نیکی والا کام نہیں کیا، ساری زندگی یہ گناہ کرتا رہا ہے، اور آج مرا ہے تو ہم نے اس کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اس کو یہاں سے اٹھاؤں، اور اس کو اٹھا کے اس کو غسل دوں، کفن دوں، اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دوں۔ تو چونکہ اللہ نے حکم فرمایا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، تو لوگ آپ کے ساتھ لگے، اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ اے مولا، اس کا بید کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس بندے کے اندر کون سی ایسی خاصیت تھی؟ حالانکہ اس کے گاؤں والے، اس کے اہل و عیال سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، یہ بندہ سیاکار ہے، اس نے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو مولا، اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے منتخب کیا کہ میں جا کے اس کو اس کا جنازہ پڑھاؤں، اس کو غسل دوں، اس کو کفن دوں، اور اس کو دفن کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ بندہ واقعی میں بہت گناہ گار تھا، یہ بندہ واقعی میں بہت سیاکار تھا، اس نے ساری زندگی گناہ کیے، میری نافرمانیاں کی، مگر اے موسیٰ، یہ ایک کام ایسا کرتا تھا کہ اس کام کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کام کو دیکھا اور اس میں نے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جو کتاب میں نے تجھ پہ نازل کی ہے، جب اس کتاب کو یہ شخص کھولتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، تو اس کے اندر میرے آخر و زبان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد آتا تھا۔ تو یہ شخص پیار اور محبت کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اے موسیٰ، میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کی ساری زندگی کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے محبوب کی محبت کو دیکھا اور میں نے اس کو بخش دیا۔ تو محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک بندہ، وہ بھی بنی اسرائیل کا شخص، جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں کرتا رہا،
اور رب نے اس کو بخش دیا، اور بخشا بھی کس طرح؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمارے نبی سے محبت کرتا تھا، ہمارے نبی کے نام سے محبت کرتا تھا، اس کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا، تو بنی اسرائیل کے شخص کو رب نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا بلکہ اس کو بخش دیا، اپنے محبوب کی محبت کو دیکھ کے بخش دیا۔ اور جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو، مسلمان ہو، اور حضور کا عاشق ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا کے پڑھے قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تو رب کائنات اس پہ کیوں نہیں کرم فرمائے گا؟ وہ بنی اسرائیل کا تھا، تو اللہ کے آخری نبی سے محبت کرتا تھا، اور حضور کے امتی نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل کا تھا، تو رب نے اس کو بھی اپنے محبوب کی محبت کا صلہ دیا، محبوب کی محبت کا صلہ ایسے دیا کہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے اس کو بخش دیا، اور اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ جا تو اس کا جا کے غسل دے، اس کو کفن دے، اس کی تدفین کر، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہو، جو حضور کا عاشق ہو، حضور پر کی نعتیں پڑھنے والا ہو، حضور پر درود و سلام بھیجنے والا ہو، رب کائنات اس شخص پہ کتنا کرم کرے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی ذات اقدس پر باکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی جہاں بھی کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد سنیں، انگوٹھوں کو چوم کر پیار اور محبت کے ساتھ آنکھوں سے لگائیں، اور ساتھ پڑھیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔